وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب کافروں کو بتایا جاتا تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے تھے، برا مناتے تھے، بیٹی ہو گئی، بیٹی ہو گئی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب کافروں کو بتایا جاتا تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر غم۔ اب سوچتے کیا کریں، یا تو اس کو ایسی زندہ درگور کر دیں اور اس کو کسی گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال کے آ جائے، یا ساری زندگی شرمندگی کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا، مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کے نبی نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، آپ نے بشارت دی، خوشخبری دی، بیٹی مل گئی ہے، ذمہ داری بڑھی ہے، ذمہ داری بڑھی ہے۔ اب اس بیٹی کی تربیت اچھی کی، اسے ایمان اور حیا والی زندگی کا تحفہ دیا، اور اچھے گھر کے اندر جہاں اس کا ایمان دین محفوظ ہو وہاں اس کی زندگی کا اگلا سفر شروع ہوا۔ ماں باپ نے ذمہ داری پوری کی، فرمایا یہ جنت میں یہ چیز تو اس کے بس کے صلے میں جنت ہے، اور یہ بچیوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ تو اس کے لیے جہنم سے آڑ ہے۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایسا شخص جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد تشہد کی انگلی کھڑی کی اور تشہد کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کھڑی کی، فرمایا یہ دو انگلیاں کتنی قریب ہیں، ایسا شخص جنت میں میرے اتنے قریب ہے۔ یہ اعزاز، یہ خوشخبری مسلمانوں کو دی کہ تمہارے گھروں میں بیٹیوں کا آنا ناگوار نہ گزرے۔ کیا بیٹی آ گئی، بعض بیچاری خواتین ہوتی ہیں ان کے یہاں بچیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے جینا مصیبت بن جاتا ہے، ادھر بھی تانا، اچھا پھر بیٹی ہو گئی، اچھا پھر بیٹی ہو گئی۔ ارے بھائی بیٹیاں پیدا کرنا کوئی اس کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنا اصل میں لوگوں کا مزاج اتنا خراب ہے، کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ارے اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں، ایک بھی پوچھتی ہے، دوسرا بھی تانا دیتی ہے، تیسرا بھی سوال کرتی ہے، وہ بیچاری ڈپریشن میں چلی جاتی۔ ابھی سال دو سال گزرنے نہیں تو پورے خاندان میں بیٹی نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہوا، اور وہ بیچاری سن سن کے ہی سن ہو جاتی ہے۔ کوئی ایمان کی بات نہیں، کوئی حوصلے کی بات نہیں، کوئی شکر کی بات نہیں، کوئی اللہ کے فیصلے اور راضی ہونے کا تذکرہ نہیں۔ بھئی اللہ کی مرضی ہے، وہ تو کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، قدیر ذات ہے، لیکن اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ ایک آدمی کی زندگی آج آدمی کی بد اخلاقی سے خراب ہو رہی ہے۔ عام طور پہ لوگ غذا سے بیمار نہیں ہو رہے، انسانوں کی بد اخلاقی سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ ذہنی ٹارچر، ذہنی تکلیف اور ذہنی طور پہ اسے پریشان کرنا، اخلاقیات ختم ہو گئی۔ حالانکہ جب ایک آدمی کسی تکلیف میں ہے تو آدمی اس کو حوصلہ دے۔ حضور علیہ السلام جب تعزیت کرنے جایا کرتے تھے کسی کی تکلیف میں تو ایسی تعزیت کرتے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ بھائی کسی کو کوئی چیز زندگی میں ناگواری آ بھی گئی، کوئی مشکل ہے بھی، تو ایسے انداز سے بات کرو نا کہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے۔ تم تو اسے اور تکلیف دے کے آ گئے، اور پریشانی میں ڈال دیا۔ اولاد نہ ہو تب مصیبت، ہو جائے تب پریشانی۔ تو حضور علیہ السلام کا دین ایسا ہے، سبحان اللہ، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ہمت افزائی ہی ہمت افزائی ہے، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ بیٹیاں سبحان اللہ رحمت اللہ، رحمت ہے اللہ کی، تربیت کرو گے، ذمہ داری نبھاؤ گے، جنت میں صلہ ملے گا، جنت صلہ ملے گی، جہنم سے آڑ بنے گی، اللہ کے نبی کی رفاقت ملے گی۔ بیٹے تو اللہ کے نبی کے بچپن میں چلے گئے، ایک ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چلے گئے۔ آپ نے تو پرورش بیٹیوں کی ہے، 1 2 3 4 بیٹیوں کی پرورش کی، زندگی بیٹیوں کی پرورش کی۔
تو بیٹیاں دے اللہ، بیٹا دے اللہ، قدر کرنی چاہیے. وہ تو اس کی مرضی، اس ذات کا حکمت کا نظام ہے، حکیمانہ نظام ہے. کس کو بیٹیاں دے کر اپنا قرب دے دے، کسی کو بیٹے دے کر، نعمت دے کر اللہ امتحان لے لے. یہ تو اس ذات کا ایک حکیمانہ نظام ہے، اس کی تقسیم ہے. بندے کا کام تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. دے تب بھی اس کی مہربانی، نہ دے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت اور مصلحت، اس میں بھی کوئی حکمت اور مصلحت ہے. مسلمان کی تو اس میں بھی کامیابی، اس میں بھی کامیابی اگر شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے. عجب لامر المومن، فرمایا مومن کا معاملہ تو عجیب ہی ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ تو عجیب ہی ہے، یعنی اس کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں. اذا اصابہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اللہ کچھ ایسے دے دے اور اس کی چاہت کے مطابق کچھ ایسے مل جائے اور اس کا یہ شکر گزار ہو جائے، قدردان ہو جائے، فکان خیر اللہ، تب بھی نیکی. وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرًّا، اگر کوئی اس کی زندگی میں ناگواری پیش آ جائے، فَصَبَرَ، اور اس پہ صبر کر لے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، تب بھی اس کے لیے نیکی. اس کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں. عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایمان والے کا تو دنیا میں نقصان ہے ہی نہیں. اب یہ عجیب بات ہے، لیکن اللہ میاں ایمان دے دینا تو نظر آئے گا کہ بات تو 100% ٹھیک ہے. اس لیے کہ مسلمان کا تو دنیا میں جو نعمت بھی مسلمان سے دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا بڑھیا انعام اگلے اسٹاپ پہ، اگلے اسٹیشن پہ، اگلے ایئرپورٹ پہ مل جاتا ہے. اس کا کائے کا نقصان. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، آپ کے ہاتھ میں 2 بیگ ہیں، ایک بیگ کوئی ہاتھ ساتھی لے لے، میاں جہاں تم اترو گے واپس دے دوں گا. اب راستے بھر کا مشقت اس نے اٹھائی، وہاں پہنچا، سامان بھی واپس کیا، ساتھ کوئی تحفہ بھی دے دیا. بتائیے نقصان ہوا، فائدہ ہو گیا؟ بوجھ بھی کم ہوا، آگے جا کر وہ چیز واپس سے مل گئی. تو فرمایا کرتے تھے جس مسلمان کا زندگی میں کوئی چیز چلی گئی، نہ ملی، خواہش پوری نہیں ہوئی اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا، اگلے جگہ اگلی منزل پہ مل جائے گا، انعام بھی ساتھ ملے گا. اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی نقصان. بتائیے مسلمان بھی کبھی غم زدہ اور ڈپریس اور مایوس ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کے بارے میں یہ بشارت اور خوشخبری سنائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس فرماتے ہیں جو بندہ 2 لڑکیوں کا بار اٹھائے، یعنی زیادہ نہ ہو، صرف 2 ہی ہوں، اور ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بچیاں بلوغ کو پہنچ جائیں، اور پھر قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوں گے. انس فرماتے ہیں آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر دکھایا، اور پھر جس طرح انگلیاں اٹھائیں اور ملانے کے بعد فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ہیں، ایسا یہ شخص میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ اولاد دے، بیٹے دے، بیٹیاں دے. بیٹی بھی اللہ کی نعمت اور امتحان ہے، اور بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. ان کی ذمہ داری بھی پوری کی، اس سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.